تلنگانہ کے وزیر برائے پسماندہ طبقات BC بہبود پونم پربھاکر نے جمعہ 16 فروری کو ریاست میں ہونے والی ایک جامع ذات کی مردم شماری کے لیے ریاستی حکومت کی قرارداد قانون ساز اسمبلی میں پیش کی۔ توقع ہے کہ قرارداد متفقہ طور پر منظور ہو جائے گی کیونکہ اہم اپوزیشن بھارت راشٹریہ سمیتی BRS نے اس کی حمایت کا اظہار کیا ہے۔ ایوان میں 4 فروری کے وزراء کی کونسل کے فیصلے کے مطابق پوری تلنگانہ ریاست کا ایک جامع گھر گھر سروے کرنے کا فیصلہ کرے گا تاکہ پسماندہ طبقات، ریاست کے SC اور ST شہریوں اور ریاست کے دیگر کمزور طبقات کی بہتری کے لیے مختلف سماجی، اقتصادی، تعلیمی، روزگار اور سیاسی موقع کی منصوبہ بندی اور ان پر عمل درآمد کیا جا سکے۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے تلنگانہ کے چیف منسٹر ریونت ریڈی نے تمام اراکین سے اس موضوع پر اپنے تجاویز دینے کی اپیل کی۔ نائب وزیر اعلیٰ ملو بھٹی وکرمارکا نے اس بات پر زور دیا کہ وہ ذات پات کی گنتی کروا کر اپنا انتخابی وعدہ پورا کر رہے ہیں جسے انہوں نے پسماندہ طبقات کی ترقی کے لیے ایک بنیادی قدم قرار دیا۔ تلنگانہ کے سابق MLA تیگلا کرشنا ریڈی اور حیدرآباد کے سابق میئر بنتو رام موہن سمیت کئی لیڈروں نے جمعہ کو کانگریس پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی۔ تلنگانہ کانگریس انچارج دیپا داس منشی نے نئے ارکان کا گاندھی بھون میں سرکاری طور پر ان کو ستر پہنا کر پرتپاک استقبال کیا۔ اس کے بعد تمام نئے ارکان نے چیف منسٹر ریونت ریڈی سے ملاقات کی۔ ٹریفک چالانات میگا ڈسکاؤنٹ آفر کے دوران زیر التوا ٹریفک چالان کلیئر کرنے کی آخری تاریخ جمعرات کی شام ختم ہو گئی ہے۔ حکام کے مطابق تلنگانہ میں شہریوں کے ذریعے کل 1.66 کروڑ زیر التوا ٹریفک چالان کلیئر کیے گئے ہیں اور جرمانے کی تقریباً 150 کروڑ روپے کی رقم جمع ہوئی۔ اس طرح 46.36% زیر التوا چالان کلیئر ہوئے۔ جمعرات کو ٹریفک پولیس نے کہا کہ رعایت کی مدت میں مزید توسیع نہیں کی جائے گی۔ بتا دیں کہ سب سے زیادہ جرمانے کی رقم حیدرآباد میں موٹر سائیکلوں سے 37.14 کروڑ روپے اور ریاست کے ملگو ضلع سے سب سے کم 19.15 کروڑ روپے وصول کیے گئے۔ کانگریس کے صدر ملک ارجن کھرگے اور سابق صدر راہل گاندھی نے پارٹی کے بینک کھاتوں کو سیل کرنے کی کارروائی کو جمہوریت کے لیے گہرا دھکا قرار دیتے ہوئے کہا کہ پارٹی کثیر جماعتی نظام کو برقرار رکھنے کے لیے ملک گیر سطح پر جدوجہد کرے گی اور سڑکوں پر اترے گی۔ کانگریس کے رہنماؤں نے کہا کہ کانگریس مودی حکومت کے اس غیر آئینی اقدام سے ڈرنے والی نہیں ہے اور پارٹی اپنے حقوق کے لیے قانونی پہلوؤں کا استعمال کرتے ہوئے سڑکوں پر اترے گی اور مودی حکومت کی آمریت کو رائے عامہ کی عدالت میں بے نقاب کرے گی۔ مسٹر کھرگے نے کہا کہ طاقت کے نشے میں چور مودی حکومت نے لوک سبھا انتخابات سے عین قبل ملک کی سب سے بڑی اپوزیشن پارٹی کانگریس کے بینک کھاتوں کو منجمد کر دیا ہے۔ یہ جمہوریت پر گہرا دھکا ہے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی BJP نے غیر آئینی طریقے سے پیسہ اکٹھا کیا ہے، اسے انتخابات میں استعمال کرے گی، لیکن ہم نے کراؤڈ فنڈنگ کے ذریعے جو پیسہ اکٹھا کیا ہے اسے سیل کر دیا گیا ہے، اس لیے ہم نے کہا کہ مستقبل میں انتخابات نہیں ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے آج اسمبلی میں دعویٰ کیا ہے کہ بنگال میں 60 افراد کے آدھار کارڈ کو منسوخ کر دیا گیا ہے۔ ممتا بنرجی نے کہا کہ بہت سے لوگوں کے آدھار کارڈ کو منسوخ کیا جا رہا ہے تاکہ وہ ووٹ نہ ڈال سکیں۔ مقامی ذرائع کے مطابق جمال پور بلاک کے جوبیائی، جوگرام، ابوجاہی علاقوں کے کم از کم 60 لوگوں کو ڈاک کے ذریعے مطلع کیا گیا ہے کہ ان کے آدھار کارڈ منسوخ کر دیے گئے ہیں۔ دہلی کے چیف منسٹر اروند کیجریوال آج ورچوئل طریقے سے عدالت میں اس بات کا جواب دینے کے لیے حاضر ہوئے ہیں کہ انہوں نے دہلی شراب پالیسی معاملے میں ED کے جاری کردہ 5 سمن کا جواب کیوں نہیں دیا۔ عدالت نے انہیں 16 مارچ کو ذاتی طور پر پیش ہونے کی ہدایت دی ہے۔ واضح ہے کہ اروند کیجریوال نے ذاتی طور پر پیشی میں حاضر ہونے سے استثناء کی درخواست دائر کی تھی۔ ان کے وکیل نے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے پیش ہونے کی اجازت مانگی تھی۔ کیجریوال کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ آج بجٹ سیشن ہے، اعتماد کی تحریک بھی ایوان میں پیش کرنی ہے، اس کے لیے انہیں اجلاس میں شرکت کرنا ہوگا۔ اپنے وکیل کے ذریعے چیف منسٹر کیجریوال نے کہا کہ میں آج آنا چاہتا تھا لیکن اچانک تحریک عدم اعتماد کا انعقاد عمل میں آیا اور بجٹ سیشن بھی چل رہا ہے۔ کیس کی اگلی سماعت 16 مارچ روز ایونیو کورٹ میں ہوگی۔ اب کیجریوال کو 16 مارچ کو ذاتی طور پر پیش ہونا پڑے گا۔ واضح ہے کہ دہلی شراب پالیسی گھوٹالہ معاملے میں انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے اب تک اروند کیجریوال کو پوچھ تاچھ کے لیے 5 سمن بھیجے ہیں لیکن وہ ایک بار بھی ED کے دفتر نہیں پہنچے ہیں۔ اب ED نے انہیں 6واں سمن بھیجا ہے۔ اس کا جواب دینے کے لیے آج کیجریوال دہلی کی ایک عدالت میں ورچوئل طریقے سے پیش ہوئے۔ کرناٹک کے چیف منسٹر سدھارمیہ نے جمعہ کو اسمبلی میں اپنا 15واں بجٹ پیش کیا۔ اس دوران انہوں نے اعلان کیا کہ کانگریس کی 5 انتخابی ضمانتوں کو پورا کرنے کے لیے سالانہ 52,000 کروڑ روپے سے زیادہ خرچ کیے جائیں گے۔ اس موقع پر انہوں نے اپنی حکومت کی گارنٹی اسکیم کا پرزور دفاع کیا اور کہا کہ یہ کوئی انتخابی ہتھ کنڈا نہیں ہے بلکہ بھارت جوڑو یاترا کے دوران دی گئی تجاویز پر مبنی ہے۔ اس کے علاوہ چیف منسٹر نے عوام مخالف پالیسیوں کے لیے مرکزی حکومت پر تنقید کی۔ چیف منسٹر نے کہا کہ ان کی حکومت آئین میں درج انصاف، مساوات اور بھائی چارے کے اصولوں پر مبنی ترقی کے کرناٹک ماڈل
ماڈل کی ایک نئی مثال قائم کرنے کی طرف آگے بڑھ رہی ہے۔ انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ مرکز میں یونائٹڈ پروگریسو الائنس حکومت کے دور میں فوڈ سیکیورٹی، صحت کی دیکھ بھال، تعلیم، روزگار فراہم کرنے کے لیے عوام پر مبنی اسکیمیں اور قوانین بنائے گئے تھے۔ گرامیہ نے کہا کہ گزشتہ 10 سالوں میں مرکزی حکومت کے عوام مخالف فیصلوں نے عدم مساوات، چند لوگوں کے ہاتھ میں سرمایہ اور کیپٹلزم میں اضافہ کیا ہے۔ انہوں نے کہ 5 گارنٹی اسکیموں کے ذریعے حکومت 2024 تا 25 کے دوران کروڑوں لوگوں کو 52,000 کروڑ روپے دے رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ گارنٹی اسکیموں کے ذریعے ہر خاندان کا اوسطاً 50 سے 55,000 روپے ہر سال منتقل کیے جا رہے ہیں۔ کرناٹک کے وزیر سائنسی و ٹیکنالوجی اور چھوٹی آبپاشی ان بوس راجو نے کہا کہ سدارامیا نے ایک انقلابی بجٹ پیش کیا جس میں طلباء کے لیے ٹیلیسکوپ، سائنس سٹی کے قیام، پانی کے مؤثر استعمال اور زیر زمین پانی میں اضافہ اور لوگوں کے تمام طبقات کی امنگوں کو خصوصی ترجیح دی گئی ہے۔ بوس راجو نے کہا کہ غیر جانبدارانہ اور انصاف پسند معاشرے کی تعمیر کے لیے دولت کی دوبارہ تقسیم وقت کی ضرورت ہے۔ اس سلسلے میں الیکشن سے قبل اعلان کردہ 5 گارنٹی اسکیموں پر عمل درآمد کر کے ہم پورے ملک میں ایک ماڈل اسٹیٹ بن چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہماری وہ حکومت ہے جس نے بسونا کی خواہش کے مطابق کام کیا ہے۔ اس بار بجٹ میں گارنٹی پروجیکٹوں کے لیے 52,000 کروڑ روپے دیے گئے اور ہماری حکومت پورے ملک میں ایک ماڈل بن کر ابھری ہے۔ ہمارا ترقیاتی ضمنی بجٹ ہے جس میں اگلے 10 سالوں کا وژن ہے۔ ہمارے چیف منسٹر نے ایک ایسا ترقی پسند بجٹ بھی پیش کیا ہے جس میں گارنٹیوں کو گرانٹ دینے کے باوجود ضمانتوں کے ساتھ ضروری ترقی کے لیے کوئی کمی نہیں کی گئی۔ اس کے ذریعے کرناٹک نے پورے ملک میں ماڈل گورننس میں حصہ بنا ہے۔ یہ بجٹ ضمانتوں کے ساتھ پہلے سے کہیں زیادہ ترقیاتی کاموں کے لیے گرانٹ دے کر ہماری ریاست کے اگلے قدم کی نمائندگی کرتا ہے۔ سیاسی، اقتصادی، سماجی انصاف اور کرناٹک کی ترقی کے لیے اگلی دہائی کا تعین کیا گیا ہے۔ بارش کی کمی کی وجہ سے اس علاقے کو چھوٹے آبپاشی کے تالابوں سے بھرنے کے لیے منصوبوں پر کام کرنے پر کافی خرچ کیا گیا تاکہ ڈیزائن کردہ صاف ستھرا علاقے کو پانی فراہم کیا جا سکے۔